اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پہلی آیات کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جو اعتراضات تھے یا ان کی جو خباثتیں تھی اس کا ذکر ہوا، اور یہ بھی فرمایا کہ خانہ کعبہ اس کی تعمیر، بنیادوں کو بلند کرنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کا بڑا کارنامہ ہے۔ جو پیغمبر آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور اس میں بتایا گیا کہ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مشرکین مکہ تو علمبردار کہتے ہیں۔ تو پھر تو اس قبلے، یہ تو وہ قبلہ ہے جو سب کا مسلم ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہے کہ تکمیل کعبے پر ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے دعا کی تھی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور ان کے لیے پھر نصاب بھی مقرر کیا تھا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور وہی نصاب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اس قبلے کا احترام کریں اور قبلے کی تعمیر کرنے والوں کی دعا کا بھی احترام کریں، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے تسلیم کرنے کے باوجود یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں، عوام کو گمراہ کریں، ان سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ آگے قرآن پاک نے مزید جو رسالت کے اوپر شبہات تھے ان کے، ان شبہات کا ذکر کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ ان کا ایسے جھوٹا دعویٰ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اور یہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اس قبلے کو نہیں مانتے، انہوں نے قبلہ تبدیل کیا، لہذا ان کا طریقہ ان کے مطابق نہیں ہے، یہ ان کے پیروکار نہیں ہیں۔ قرآن پاک نے اسی کا ذکر کیا جنہوں نے کہنا تھا، یہ اعتراض کرنا تھا، پہلے سے
ذہنی طور پر مسلمانوں کو تیار کیا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو 16-17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اللہ کے حکم سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس بھی حق قبلہ تھا، تو اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ قبلے پر فوراً جھگڑا نہ ہو۔ اصل تو اللہ کی عبادت ہے، یہ تو سمت ہے، تو سمت پر جھگڑا نہ ہو، تو آپ ادھر منہ کریں گے ان کے قبلے کی طرف، ہو سکتا ہے یہودی قریب ہوں کہ دیکھو جی ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے دل میں اس کا احترام تھا۔ دوسری چیز اللہ نے یہ بتانی تھی کہ میرے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہوا تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے ہیں وہ ذو قبلتین ہوں گے، 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ دیکھو جی وہ تو ہماری کتابوں میں تو یہ تھا کہ ذو قبلتین تھے، یہ تو ایک قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کا جو خدشہ تھا اس پر اتمام حجت ہو جائے گی، اور یہ ان کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، جدھر اللہ کا حکم ہو وہ مالک ہے کہ ادھر منہ کرو ہم ادھر کرتے ہیں، ادھر منہ کرو ہم ادھر کرتے ہیں، ہم تو اپنی مرضی کے مالک نہیں۔ تو اس میں سورت کے پارے کے اول سے اسی کے طرف اشارہ ہوا، سیقول صبح، سین کے معنی ہوتے ان قریب، جلدی، سیقول صبح ان قریب کہیں گے، بیوقوف من الناس سے، لوگوں سے۔ یہ جو شبہ تھا اس کا جواب اب قرآن دے رہا ہے کہ یہ جو احمق لوگ ہیں جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، جو حقیقی معنی میں لوگ تورات انجیل زبور کو مانتے، وہاں پر اعتراض نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کی کتابوں میں تھا کہ وہ پیغمبر ذو قبلتین ہوں گے، 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ تو یہ جو احمق جاہل ہیں، ضدی قسم کے لوگ، یہ کریں گے۔ سیقول الصفاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف من الناس سے، لوگوں سے، ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیرا ان لوگوں کو ان کے قبلے سے، التی وہ کانت علیہ، جس پر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے نماز پڑھی، لیکن دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ ہو، کیونکہ وہ افضل بھی ہے، حضور کے آبائی شہر بھی ہے، اور بیت اللہ کا مقام اونچا بھی ہے، اور بیت اللہ کے تعمیر کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ تو حضور کی خواہش تھی کہ بھئی کس طرح تبدیلی ہو، فرمایا ہم تبدیل کر لیں گے، لیکن اعتراضات کریں گے لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیرا ان کو ان کے قبلے سے، کانوا علیہ، جس پر یہ مسلمان تھے۔ یہ پہلا جواب ہے حاکمانہ، قل للہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یہ بھی اللہ ادھر بھی اللہ، اور ہم تو حکم کے تابع ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رہنمائی کرتا ہے جس کے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو سیدھا راستہ یہی ہے جو پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا اس پر اعتراض نہ کرو، اس کو مان لو۔ یہدی الی من یشاء الی صراط مستقیم، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے آپ پر میرے پیارے حبیب کی امتیوں، اللہ نے بڑا انعام کیا کہ تمہیں اس قبلے کے طرف متوجہ کرنے کی دعوت دی، ترغیب دی، جس کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کی۔
یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ کذالک کاف لبیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے کہ جعلناکم امتن، ہم نے آپ کو بنایا ایک امت، وسطن درمیانی۔ امت وسطہ کا معنی کیا ہے کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عزیر علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ یہ افراط و تفریط والے لوگ تھے۔ اللہ نے اس امت کو امت وسطہ بنایا۔ وسطہ کا معنی کیا ہے؟ معتدل، درمیان والی، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ افراط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو معبود نہیں بنایا۔ تفریط کا معنی نیچے لے جانا۔ تفریط کا مطلب کیا ہے کہ کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے، سارے نبیوں کا احترام، سارے نبیوں کا ادب، اس لیے اس کو امت وسطہ فرمایا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امت وسطہ صحابہ کو خطاب ہے۔ صحابہ کا مقام جو ہے انبیاء علیہ السلام سے نیچے ہے اور تمام اولیاء اللہ سے اونچا ہے۔ یہ درمیان والے، نہ تو نبی ہیں نہ نیچے آئے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال ایک توجیہ یہ بھی ہے اور یہ بھی اچھی توجیہ ہے، لیکن اصل جو ہے اس امت کا معیار اور اس کا مقام کیا ہے کہ یہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہ علت ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو گے لوگوں پر، گزشتہ قوموں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے رسول تمہاری اوپر گواہ ہوں گے۔ کیسے؟ حضور کی گواہی یہ ہوگی کہ اللہ، میں نے عرفات کے میدان میں جب حکم آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے سب صحابہ کے سامنے ان سے اقرار کرایا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کا جو پیغام میرے پاس آیا تھا میں نے وہ پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ 3 دفعہ حضور نے پوچھا، 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت تھی، اور پھر حضور نے انگلی مبارک اٹھایا، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا۔ اس امت نے تائید کر لی کہ میں نے حق پہنچا دیا، اب ماننا ڈھواننا ان کا کام ہے۔ اور امت کیسی گواہ ہوگی کہ جب انبیاء علیہ السلام پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں، اللہ فرمائیں گے کیا میرا پیغام تم نے اتمام حجت، اللہ کو سب علم ہے، اتمام حجت کے لیے کہ آپ نے میرا پیغام، میرا پروگرام، میرا دین ان تک پہنچایا تھا؟ ہاں اللہ پہنچایا تھا۔ اللہ امتوں سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس پیغام آیا تھا؟ کہیں گے نہیں جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یہ تو انکار کرتے ہیں، تو جو انکار کرتا ہے مدعے تو مدعی کو گواہ پیش کرنا ہے۔ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو پیش کرو کہ ہم نے حق پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ ہیں۔ کون؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ، آئیں گے، بھائی بتاؤ ان انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی؟ اللہ ہاں کی۔ وہ قومیں کہیں گے اللہ یہ تو ہزاروں سال بعد میں آئے، یہ کیسی گواہی دیتے ہیں؟
اللہ رب العزت پوچھیں گے ان سے، آپ بتائیں بھائی کس بنیاد پر تم کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے اتنے سال تبلیغ کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی کی اور عزیر علیہ السلام نے اتنی کی اور فلاں پیغمبر نے اتنی کی؟ وہ کہیں گے اللہ قرأنا کتابک، ہم نے آپ کا قرآن پڑھا تھا، قرآن میں کہا لقد ارسلنا نوحا الی قومی وإلی ثمود اخاہم صالحا وإلی مدین اخاہم شعیبا۔ یہ تو قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ ان پیغمبروں نے حق ادا کیا ہے، ہمیں قرآن کتابک۔ اللہ فرمائے گا اچھا پھر تو فیصلہ تمہاری شہادت پر ہوگا، ان سارے قوموں کے خلاف ڈگری ہوگی۔ اب تو یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، تو گواہ وہ ہوتا ہے جو منصف مزاج ہو، معتدل ہو۔ ایک آدمی گواہی دیتا ہے طرفداری کرتی ہوئی، اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہے، وہ گناہگار ہوگا رشتہ داری کا لحاظ کر کے، پیسہ لے کر۔ لیکن یہ امت جو ہے امت وسطہ ہے، ان کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں بھی فیصلے ان کی شہادت پر ہوں۔ یہ کتنے خوش قسمت لوگ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو، ہمارا یہ کمال ہے امت معتدل۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہی دو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہاری اوپر گواہ ہوں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، یہ پہلی علت تھی، بس ختم۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، دوسری ہم نے کیوں قبلہ تبدیل کیا اور تبدیلی کیسی ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو قبائل میں جھگڑا تھا، ان کے صلح کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں ظہر کی نماز کا ٹائم آیا۔ حضور نے وہاں نماز پڑھانی شروع کی، 2 رکعتیں حضور نے پڑھا لی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، این اسی ٹائم حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں۔ اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، جو مدینہ منورہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، کچھ قریب۔ وہ اس لیے پہلے ہم جب گئے تھے تو وہاں باقاعدہ نشان تھا کہ حضور نماز جو پڑھ رہے تھے وہاں مدینہ منورہ سے جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، یوں ہے، تو حضور نماز یوں پڑھ رہے تھے، حکم ملا یوں کرو۔ اب حضور نے بو کیا، اللہ نے فرمایا میں ویسے بھی کر سکتا تھا، کسی اور ٹائم حکم دیتا، عین نماز کے ٹائم کیوں حکم دیا میں نے؟ تاکہ میں دیکھ لوں کہ بلا چون چرا نبی کی غلامی کون کرتا ہے، بلا دلیل، بس نبی کو دیکھ کر ہی۔ تو صحابہ کرام اللہ نے جو ان کو مقام دیا تھا، تو جو ہی حضور پھر گئے وہ بھی پھر گئے، یہ نہیں پوچھا کہ جی کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا، نہ۔ ہاں جو منافق تھے ان نے شور مچایا اور بہت سے منافقوں کا ارتداد بھی ہو گیا، ایمان ظاہر ہو گیا، کیونکہ مشکل کے ٹائم آدمی کا پتہ لگتا ہے کتنے پانی میں ہے۔ آپ جب خوشی میں ہوں گے ہر ایک آدمی کہے گا جی اسی دے فلاں دے جناب والی رشتے، چچے دے پتر دے پتر دے پتر دے پتر دے پتر لگ دیا، رشتے بنائیں۔ جب آپ کو تکلیف ہوگی پوچھے آپ کا کیا لگتا ہے، اور جی دورو پارو ساڑا رشتہ دار ہے، دورو پارو ساڑا، اس وقت کوئی کام نہیں آتا۔ تو ایمان کا پتہ اس ٹائم لگتا ہے، مخلصین کا پتہ اس ٹائم لگتا ہے۔ اب صحابہ کا بڑا امتحان تھا، بڑا امتحان تھا، این امتحان میں اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، حضور کا منہ در ہو گیا، سب صحابہ کو ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا
کہ اپنے ایڑیوں کے بل کون پھرتا ہے بلا کسی دلیل کے، ظاہری کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھی، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر ہم یہ علم کے معنی اظہار کے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو علم ہے پہلے سے کہ ہم جان لیں، اس کا مطلب اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، علم ہے، اظہار اس کا إِلَّا لِنَعْلَمَ ہم تمہیں ظاہر کر دیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون تابعداری کرتا ہے رسول کی، ممن ينقلب کون پھرتا ہے علاقے اپنے ایڑیوں کے بل، بس یوں ہی تھے نا، یوں ہی ایڑیوں پر پھر گئے۔ اللہ فرماتے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے نبی کے شاگرد کامل ہیں یا ناقص ہیں، ابن الوقت ہیں یا ابو الوقت ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں نے دیکھ لیا، جو پکے تھے وہ بلا چوچرا ادھر ہو گئے۔ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة اور بے شک یہ تحویل قبلہ لکبیرۃ بڑی بھاری بات تھی، آسان کام نہیں ہے اپنا رخ تبدیل کرنا فوری طور پر بلا چوچرا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ البتہ بھاری بات تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان پر بھاری نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت کر لی، اللہ نے جن کو راستہ بتایا، اللہ عد اللہ عاشم یعنی تو جن کو ہدایت تھی وہ بلا چوچرا چلے گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ ضائع کرے تمہاری محنت کو، یا مراد نماز ہے۔ اصل میں ایک شبہ تھا، اس کا جواب، شبہ کیا تھا کہ جی یہ 16-17 مہینے جو حضور نے منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، صحابہ نے ساتھ پڑھی، اس میں بہت سے لوگ اس دوران فوت ہو گئے، وہ بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، فوت ہو گئے۔ اب ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ان کی وہ نمازیں قبول ہیں؟ کیونکہ اصل قبلہ تو بیت اللہ ہے، کیا وہ نمازیں جو پڑھی گئی تھی وہ قبول ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں، اس وقت اللہ کا حکم تھا، وہ ساری قبول ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ ضائع کرے تمہاری محنت کو، ایمان بمانا محنت اور اصل مراد ہے نماز، اے اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس بے شک اللہ ساتھ لوگوں کے لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا، رؤوف ان کے معنی شفقت کرنے والا، مرحیم بڑا مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجهک یہ آگے تو اشکالات ہو گئے، اب حکیمانہ جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے سب کو۔ حکیمانہ جواب کیا ہے کہ اس کے اندر چند حکمتیں ہیں، اور کیا ہو گیا؟ قد نرا تقلب تاکہ ہم دیکھ رہے تھے پھیرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا الی السماء آسمان کے طرف، آپ کئی دنوں سے انتظار میں تھے کہ کسی وقت تحویل قبلت ہوگا، یہ تو عارضی طور پر بیت المقدس کی طرف میں نے نماز پڑھنی تھی تاکہ یہودیوں کے ساتھ فوری اختلاف نہ ہو، اور تاکہ دو قبلوں کے طرف نماز پڑھنی میری سعادت ہو جائے۔ لیکن آپ کا جی چاہتا تھا کہ قبلہ اصل جو سارے نبیوں کا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل السلام کا قبلہ تھا وہ تو بیت اللہ ہے، لہذا میں کب مجھے آرڈر ملے گا کہ میں پھر اس طرف منہ کروں۔ قد نرا تقلب تاکہ ہم دیکھ رہے تھے پھیرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا الی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک اب اللہ وعدہ کرتا ہے امن قریب نولینک پھیر دیں گے قبلتن اس قبلے کی طرف آپ کو ترضا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، بس ہو جائے گا۔ فولی وجہ کا اب آ گیا ایفایات، پہلے وعدہ تھا اب ایفایات ہے۔ فولی وجہ کا کر لے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے،
یہ تو ہو گیا یہاں تین باتیں، پہلی یعنی تین احکام آ رہے ہیں، وجہ کا، وجہ کم، وجوہکم، تین آتے ہیں۔ تکرار بعض کہتے ہیں برائے تاکید ہے، ایک بات آدمی کرتا ہے اور بڑی اہم بات ہوتی ہے، یار یہ بات مان لو، کوئی ہماری بات سنو، یوں ہی کرنا ہے، دیکھو اس کا خیال کرنا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس میں یا پہلا جو ہے نا حکم یہ ساکنان مدینے کے لیے، دوسرا حکم تمام جزیرہ عرب کے لیے، اور تیسرا حکم ساری دنیا کے لیے۔ لہذا بات ختم ہوگی، تکرار نہیں ہے۔ پہلا جو حکم آ گیا وہ تو کس کے لیے ہو گیا؟ مدینے والوں کے لیے، حضور کو ہے، ساتھ صحابہ ہے۔ دوسرا حکم پوری عرب کے لیے، تیسرا حکم پوری دنیا کے لیے آ گیا۔ یہ آج فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم، عام قانون آ گیا، وحیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہوگے، فولوا وجوہکم، کرو اپنی منہ کو شطرہ اسی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی ان کے رب کی طرف سے، وہ ان کو پتہ ہے۔ یہ عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے بے ایمان نہیں مانتے، ورنہ جن کو کتاب دی گئی تورات، انجیل، زبور، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایسے پیغمبر مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے، مدینہ منورہ میں پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے، پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کریں گے، یہ ان کو سب پتہ ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، ضد آرامیش ہے، جان بوجھ کر آدمی پھر اکڑ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ تحویل قبلہ حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کے اعمال سے۔ اللہ فرماتے تم جو کر رہے ہو نا، مجھے سب پتہ ہے، دل میں کیا ہے اور ظاہر میں کیا ہے، تمہارے ظاہر باطن میں بہت بڑا فرق ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے حبیب ایک بات کا جواب دیں گے اور اعتراض کریں گے، اس کا جواب دیں گے اور اعتراض کریں گے، خوئے بدرا بہانہ بسیار، جن کی عادت ٹھیک نہیں ہے، کئی بہانے کرتے ہیں۔ آپ چھوڑیں، یہ کہتے جی فلاں وہ تو مان لیں گے، فلاں وہ مان لیں گے، فرمایا آپ جو ان کے سارے مطالبے پورے کریں گے پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک آدمی جان بوجھ کر ایک چیز نہیں مانتا، اس کو منانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک آدمی غلط فہمی میں ہو، اس کو آپ سمجھائیں تو سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ دیں ان لوگوں کو اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ساری نشانیاں، جو بھی مطالبہ کرتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو، سب ہو جائیں، ما تبعوا قبلتک، پھر بھی وہ تابعداری نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی۔ یہودی قطعاً نہیں آئیں گے بیت اللہ کی طرف، مر جائیں پکے۔ عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن بیت اللحم کو سامنے رکھ کر۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یوں سامنے رکھ کر بیت المقدس منہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا، ما تبعوا قبلتہم وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی نہیں تابعداری کریں گے ان کے قبلے کی۔ کیوں؟ اب آپ کو حکم مل گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چاہے ساری دنیا مخالف بھی ہو، حق تو یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو، لہذا آپ تو منہ ادھر کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ان کے بعض
تابعداری کرنے والے بعض کے قبلے کی. کیوں کہ عیسائی نماز پڑھتے بیت الحم کے طرف اور یہودی پڑھتے ہیں بیت المقدس کے طرف، لہذا یہ آپس میں بھی ان کا اتفاق نہیں. ایسے آپ کے خلاف تو سارے اکٹھے ہوئے جیسے آج دنیا کفر سارا مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہے، لیکن اصل بات وہ نہیں. اللہ وما بعضهم بتابع القبلة بعض، نہیں ان کے بعض تابعداری کرنے والے بعض کے قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ تابعداری کریں ان کے خواہشات کی. یہ خواہشات کے تابع لوگ یہ بناوٹی باتیں کرتے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر لالچی لوگ ہیں، اور ان کو پتہ ہے یہ وہی نبی ہیں، لیکن اس لیے نہیں مانتے کہ جی ہماری بزرگی چلی جائے گی، ہم ان کا کلمہ پڑھیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کی شریعت پر جائیں، ہمیں نذرانے کس نے دینے ہیں، پھر ہماری دکانداریاں کیسے چمکے گی. یہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ تابعداری کریں ان کے خواہشات کی. مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پیچھے اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا کہ یہ لوگ خواہشات کے تابع ہیں اور یہ لوگ ضد پر ہیں. إِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ نادانوں سے ہو جائیں گے. ظالمین کا معنی نادان، یہ تو نادانی کی بات ہو جائے گی. یہاں امت کو تعلیم حضور کو خطاب ہے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیم ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے خواہشات پر نہ چلو، حق پر چلو، چاہے تمہیں اس میں فائدہ نظر آئے یا اس میں تمہیں خامی نظر آئے، نقصان نظر آئے یا فائدہ نظر آئے، تم نے حق کی تابعداری کرنی ہے، خواہشات پر نہیں چلنا. جو خواہشات پر چلا گیا وہ حق سے ہٹ گیا، اور ہٹ گیا وہ حق پر آ ہی نہیں سکتا، چونکہ خواہشات اس کو مجبور کریں گے اس طرح. إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ بے انصافوں سے ہو جائیں گے. یعنی بفضل محال ہمارے تمام اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. معصوم کے معنی یہ ہیں گناہ سے پاک، تو جب معصوم ہیں تو ان سے امکان ہی کوئی نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کو خطاب کیا، تنبیہ کی، تو وہاں امت کے لیے تعلیم ہے کہ اگر میرے مرضی کے خلاف نبی بھی چلے گا تو میں معاف نہیں کروں گا، اور کوئی چلے تو کیسے معاف ہوگا؟ سمجھا نہیں؟ لیکن نبی تو چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے کنٹرول میں. نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم اس کو کہتے ہیں جسے گناہ کا تصور بھی نہیں پیدا ہوتا، اور نبی کا علم بھی کامل، نبی کا عمل بھی کامل. اس اعتبار سے لیکن جہاں خطاب ایسے خطابات آتے ہیں اس سے مراد ہوتی ہے امت کے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو یہ ایسی بات ہے کہ میں کسی کو معاف نہ کروں، تم کیسے معاف ہو سکو گے. الذین آتیناہم الکتاب، یہ دلیل نقلی ہے برائے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الذین آتیناہم الکتاب، بے شک ہم نے جن کو کتاب دی، یعرفونہ، وہ جانتے اس نبی کو، کما، یا بعض نے قبلے کے طرف اس ضمیر کو راجع کیا کہ اس تحویل قبلے کو جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن عام مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد حضور کے ذات پاک ہے. یعرفونہ، یہ جانتے اس نبی کو، کما یعرفون ابناہم، جیسے جانتے اپنی اولاد کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ایک فرقہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے. انسانوں کے بنائے ہوا قانون قابل اعتبار نہیں ہے، اللہ کا قانون اٹل ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے. الحق
حق وہ ہے میرے رب کا جو طرف سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہاں بھی امت کے لیے تعلیم ہے، حضور کو خطاب ہے، نبی کو تو شک آتا ہی نہیں، پوری امت کو خطاب ہے۔ دیکھو اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ قبلے کی تبدیلی حق کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اور اصل یہ تبدیلی اصل ہے جہاں ہونے تھی۔ وَلِكُلِّ وِجَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، لِكُلِّ یعنی لِكُلِّ فِرْقَةٍ، وَلِكُلِّ اور ہر فرقے کے لیے، آجمیہ نہیں یا آل ملت، لِكُلِّ آل ملت، ہر ملت والے کے لیے قبلۃ قبلہ وہ مولیہ جدر، وَلِكُلِّ وِجَةٌ اور ہر ایک قوم کے لیے ایک طرف ہے وہ مولیہ، وہ اس طرح منہ کرتا ہے۔ آج میں نہیں، یہودیوں کا بیت المقدس ہوا، عیسائیوں کا بیت اللہ ہوا، آپ کا بیت اللہ ہو گیا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ جلدی کریں نیکی میں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا۔ اینما تکونوا، جہاں بھی ہوگے تم، یاتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے، وہاں فیصلے ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا جہاں تم بیڑیا کھا گیا، جنگل میں گیا گم ہو گیا، دریا برد ہو گیا، مچھیاں کھا گئی، اللہ کے علم میں اس کے ذرے موجود ہیں، قیامت کے دن دوبارہ جان ڈال کر سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ سفر کا حکم ہے کہ صرف یہاں کا نہیں ہے، آپ باہر بھی مدینہ منورہ سے جائیں، دائیں بائیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس کریں اپنی منہ مبارک کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ قبلہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر کہ تمہارے اعمال سے، اللہ دیکھتا ہے تمہارے ارادے کیا ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ آگے پھر تاکید آجمیہ نہیں، یہی قبلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہے، چاہے بیت اللہ شریف میں ہو، اندر ہو یا یہاں ہو، آجمیہ نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ ان کے لیے آ گیا، تمام جزیرہ عرب کے لیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یہ سب مسلمانوں کے لیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کرو اپنی منہ کو شطرہ اسی کے طرف۔ کیوں؟ یہ ہے اللہ کا حکم، کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، علیکم تمہاری اوپر، حجتن جھگڑا کرنے کا موقع۔ اور جی ہم کیا کریں؟ یہ نبی نے قبلہ تبدیل کیا، اگر تبدیل نہ کرتے پھر جھگڑتے کہ تم کہتے ہو یہ آخری نبی ہیں، یہ تو ایک ہی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کر رہے، تو پھر جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ تو ضدی لوگ ہیں، اپنے بدباطنی کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں، ایسے میں نہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم تمہاری اوپر، حجتن کوئی جھگڑے کا موقع، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہیں ان میں سے، وہ تو پھر ایک جواب دیں گے، وہ دوسرا سوال کریں گے، آپ دوسرا جواب دیں گے، وہ تیسرا سوال کریں گے، ان کے جھگڑے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، ہو گیا، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہیں ان میں سے، وہ تو ہمیشہ کریں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، مسلمانوں کو تسلی ہے، آپ ان سے نہ ڈریں، وَاخْشَوْنِی، خاص مجھ سے ڈریں۔
اور دوسری بات کیا ہوگی؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، پہلی بات یہ ہوئی کہ تاکہ جھگڑے کا موقع نہ ہو. تو کہیں گے جی ہماری کتابوں میں اور تھا، یہ تو کچھ اور ہے. اور تیسری بات کیا، دوسری بات کیا ہوئی کہ میں اتمام انعام کروں تمہاری اوپر. وہ کیا ہے کہ سب سے افضل قبلہ جو ہے، جہاں ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، بیت المقدس میں پڑھو تو 50,000 کا ملتا ہے. تو ہم نے تو ڈبل کر لیا. یہ میری نعمت ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت کو تمہاری اوپر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو، ہدایت پاؤ، یعنی سیدھے راستے پر قائم رہو. كَمَا أَرْسَلْنَا، اس بات رسالت آ گئی. جیسے ہم نے آپ کو ذو قبلتین بنایا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں نے شان والا پیغمبر بھیجا. پہلی نعمت میری یہ ہوئی، دوسری نعمت میری یہ، کما جیسے ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تمہارے اندر رسولاً بڑے شان والے پیغمبر کو، منکم تم سے. وہ پیغمبر کیوں آئے، اس کے مناسب کیا تھے، ان کا پروگرام کیا تھا؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کریں آپ پر ہماری آیاتیں. بس ختم ہو گیا. آیاتیں تلاوت کریں گے اور پڑھیں گے اور حافظ بنیں گے. پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں اس کے اندر. فرمایا نا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرے کفر اور شرک کی گندگی سے. یعلمکم الکتاب، پھر اس کتاب کی معنی اور مطالب بھی تمہیں پڑھائیں. یہ بھی حضور کے فرائض میں شامل ہے. جو حضور کے عاشق بنتے ہیں ان عاشقوں کو تو چاہیے کہ حضور کے مشن کو اپنائیں. صرف نعت 2-3 نعتوں پڑھنے سے کوئی عاشق تو نہیں بنتا، وہ بھی پیسوں کے لیے. جہاں پیسے زیادہ ہوں گے وہاں نعت خوانی اچھل اچھل کے پڑھتے ہیں. اس پر تو نہیں ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں اس کتاب کی معنی و مطالب بتائیں. وَالْحِکْمَةَ، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ. حدیث پاک، حضور کی عملی تفسیر، قرآن پاک کی عملی تفسیر حضور کے ذات پاک ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیں اس علم کی جس کو تم جانتے نہیں تھے. نہیں جانتے ہو وہ علم بھی بتائیں. وہ کون سا علم؟ یہ تو ہو گیا کتاب. معلوم اس کا علامہ تفسیر مظہری والے نے لکھا ہے، اس سے مراد ہے وہ روحانی علم جو صوفیاء کرام کے ذریعے سے چلتا ہے. وہ بھی حضور کا ہے، کیونکہ یہ سارے سلسلے آپ پڑھتے ہیں نا، سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سروردیہ ہے. اب وہ شجرہ پڑھیں گے تو جا کر چاروں سلسلے حضور تک پہنچتے ہیں. حضور سے حضرت صدیق اکبر سلسلہ نقشبندیہ میں، اور باقی سارے سلسلے علی مرتضیٰ سے. تو یہ روحانی علم جو ہے اس سے اندر کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی کا. ایسے یعنی وہ اس لیے صوفیاء کرام جب محنت کرتے ہیں تو سب سے پہلے دل پر کرتے ہیں. چاہے ذکر جاری بتائیں، دل پر ضربیں لگائیں، چاہے ذکر خفی بتائیں کہ دل پر تصور جمائیں کہ میرا دل کہتے ہیں اللہ اللہ. عرش الہی سے تجلیات، انوار کی بارش حضور کے قلم مبارک پر ہو رہی ہے. حضور کے قلم مبارک سے یہ چشمے جاری ہیں جو موسیدار بارش کے شکل میں میرے دل پر آتے ہیں. میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ. یہ صوفیاء کرام کا طریقہ ہے. اور اس لیے ضرورت ہے کہ علم قرآن حدیث کے علم کے ساتھ باطنی علم، روحانی علم حاصل کرنا. حاصل یعنی جو مولوی علماء کرام اس سے محروم ہیں وہ ظاہری الفاظ کے تو ہیں، اندر ان کا کچھ نہیں ہوتا. اخلاص آئے گا علم لدنی سے. اس لیے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں نے حضور سے 2 وعائن، 2 برتن بڑے بڑے میں نے علم حاصل کیا۔ ایک کو تو میں پھیلاتا ہوں جو شریعت کا علم ظاہری، اور ایک کو میں اگر پھیلاؤں تو میری گردن کٹ جائے گی۔ وہ باطنی علم ہے اور وہ فتنے ہیں جو حضور نے بتایا کہ اس طرح آئیں گے، اور خصوصاً 60 ہجری کے اندر۔ تو اس لیے حضرت ابی ہریرہ دعا کرتے تھے، اللہ مقبضنی قبل 60 و امارت الصبیان، اے اللہ مجھے 60 سال سے پہلے اپنے پاس بلا لے، اور اس دور سے پہلے جب نوجوانوں کی حکومت ہوگی۔ یہ یزید کی حکومت کی طرف اشارہ تھا۔ اب وہ اعلان کرتے تو وہ تو بنی امیہ اڑا لیتے اس کو نا، اس لیے کہ میں نے چھپایا ہوا ہے۔ لیکن اس لیے اللہ نے پھر ابی ہریرہ کی انتقال جو ہوا 59 میں ہوا۔ 60 کے اندر یزید اقتدار میں آیا، اور اس کی جو خرابیاں اور خباثتیں تھیں بعد میں، وہ تو ازر من الشمس ہے۔ صرف اہل بیت کے ساتھ ظلم نہیں کیا، حرمین کے ساتھ بھی ظلم کیا، کہ بیت مسجد نبوی پر حملہ کیا۔ واقعہ حرہ بڑا مشہور واقعہ ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل مدینے میں لکھا ہے، آپ ذرا پڑھ لیں اس کو۔ حاشم یعنی اس طرح البدایہ و نہایہ ہماری ساری کتابوں میں، کہ جناب علی تمام وحشیوں نے، شامیوں نے 3 دن تک مسجد نبی پر گھوڑے دوڑائے، اور 700 سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا، عورتوں کی بھی حرمتیاں ہوئیں۔ اور پھر اس نے اعلان کیا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پناہ لی تھی انہوں نے مکہ مکرمہ، کہ اس پر حملہ کرو۔ چنانچہ لشکر گیا اور انہوں نے منجنیق برسائے، بیت اللہ کے غلاف جل گیا۔ اتنے میں یزید کا انتقال ہوا تو جنگ رک گئی، ورنہ پتہ نہیں بیت اللہ کے ساتھ کیا کرتا۔ لوگ تعریفیں کرتے ہیں یزید کی، بھئی ہم تو لعنت لعنت بھی نہیں کہتے، لیکن ہم تعریف نہیں کر سکتے کہ اس کی زندگی انتہائی مخدوش زندگی ہے۔ حاشم یعنی جو یزید کی تعریف کرے تو اس کا مطلب ہے اس کا پھر اہل بیت سے تعلق تو نہیں ہے نا، جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین نے کسی کتاب میں، کسی حدیث میں یزید سے کوئی روایت نہیں کی، حالانکہ صحابی کا بیٹا ہے، جل القدر صحابی ہے حضرت امیر معاویہ رضی، لیکن اس کے کرتوت ایسے تھے، تابعی تھا، لیکن اس کا اعتبار کوئی نہیں تھا، اس لیے ان سے کوئی روایت نہیں لی گئی۔ سمجھے میری بات؟ تو کیا فرمائے گی؟ یہ آگے جی بات، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تاکہ وہ تعلیم دے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ حاشم یعنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں نے جو تمہیں نعمت دی، بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، پیارے شان والے پیغمبر کو بھیجنا، اپنی کتاب ہدایت کے لیے دینا، یہ میری کتنی نعمت ہے۔ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو۔ حاشم یعنی اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم مجھے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم ذکر کرو میرا، میری طرف توجہ کرو، میرے حق کو اپنا لو۔ میں فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر، وہ اس لیے حضور فرماتے ہیں مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، کوئی قوم ایسے نہیں جو اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھ جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، اس کا معنی مطلب ہو یتدارسونہ، درس ہو اس کا، الا خفتم الملائکہ، کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے یہاں سے آسمان تک پر بچھا لیتے رحمت کی۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جب یہاں سے اٹھیں گے اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے کہاں سے آئے، جامع سراجیہ سے آئے، کیا ہو رہا تھا؟ یہ قرآن کا درس ہو رہا تھا، کوئی پڑھا رہے تھے، کوئی سن رہے تھے، اچھا ان کا کیا مقصد تھا؟
اللہ تیری رضا مقصد تھی، تیرا دیدار مقصد تھا، جنت مقصد تھی، اللہ فرمائیں گے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کا مقصد پورا کر لیا۔ یہ کوئی معمولیت، یعنی صراحتاً حدیث بخاری شریف کی کہ اس مجلس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایسے میں یعنی کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ یہ موقع دے دے۔ ایسے میں یعنی یہ آگے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي مجھے یاد کرو، تم معذرت کرو میرے سامنے، مغفرت مانگو مجھ سے، اذکرکم میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تمہاری حاجتیں پوری کروں گا اور تمہیں انعامات سے مالا مال کروں گا۔ اذکرکم واشکروا لی، میری اس نعمت کی قدردانی کرو، ولا تکفرون، ناشکری نہ کرو۔ قدردانی کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ہدایت کی کتاب دی، اس سے وابستہ ہوں۔ ہمیں اللہ نے شان والے پیغمبر دیے، ان کی غلامی کا توق گلے میں ڈالیں۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہاں اللہ رب العزت مسلمانوں کو پیش کی تسلی دیتے ہیں کہ تحویل قبلے پر تمہارے یہودیوں سے لڑائی ہوگی۔ اب تو وہ کھل کر میدان میں آئیں گے کہ تم نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا؟ اس کا مطلب یہ ہمارا قبلہ باطل ہے؟ یہ معمولی بات تو نہیں تھی بھائی۔ ہم مسلسل بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ لگے رہیں۔ آج جو آپ نے قبلے کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قبلہ غلط ہے۔ اس کا مطلب پھر ہمارے سارے ابا اجداد جو بیت المقدس طرف نماز پڑھ رہے تھے غلط ہے۔ ہمارا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ حملہ کریں گے، اس میں ہو سکتا ہے شہادت مل جائے، ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچے، تم نے اس پر صبر کر۔ یہ دین کا کام اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کو شاباش کہے۔ اس راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، بڑے امتحانات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ آزماتا بھی ہے۔ اس طرح نہیں کہ یوں ہی دین آپ کو ملے گا، اس کے لیے تو بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وَعَلَى فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد مانگو اللہ سے، بے صبر ساتھ صبر کے، ثابت قدم رہو، والصلاۃ ساتھ نماز کے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، یہ صبر کی اعلیٰ قسم کیا ہے؟ اعلیٰ قسم، ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن واسطے اس کے، یقتلوا جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو، اموات، کہ وہ مر گئے۔ میرے راستے میں جو مرے گا وہ مرتا نہیں، وہ تو اصل زندہ ہوگا۔ جو زندگی ہے آخرت کی اصل، اس میں تو شہید کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن واسطے اس کے، یقتلوا جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات کہ وہ مر گئے، بل احیاء نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا کیسے زندہ ہیں، کیونکہ تم تو قبر میں دیکھو گے کوئی جان تو نکل گئی ہے، جنازہ ہو گیا ہے، قبر میں ڈالا گیا ہے، ہلتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تمہیں جب اس کی جان نکل گئی تمہارے سامنے پردہ آ گیا، اسی کو کہتے ہیں نا پردہ، کہ دوسرا عالم جو ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، برزخ کے معنی پردے کے، تو یہ تو پردہ ہے، لہذا اس پردے کے پیچھے تو تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایمان رکھو کہ شہید زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو لوگ آج کل جھگڑے کرتے ہیں، بعض بدبخت انبیاء علیہ السلام کے حیات کے بارے میں، حیات اور ممات کے مسئلے پیش کر کے لڑتے ہیں آپس میں۔ ان پاگلوں سے پوچھو کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہے، کیونکہ شہید کا مقام نبی
کا مقام ہے، نبی کے بعد صدیق کا ہے، صدیق کے بعد شہید کا ہے، شہید کے بعد صالحین کا ہے۔ تو جب اللہ نے شہید کو زندہ کہا تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن آخرت کی چونکہ برزخ کی زندگی ہے اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، لیکن عقیدہ یہ رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا کہ نبی کے جسم کا ایک بال بھی ضائع کرے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ کہ جی کیسے کھاتے ہیں، شہید کیسے کھاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عند ربہم، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آپ گمان بھی نہ کریں جو اللہ کے راستے میں مر گئے کہ وہ مر گئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں کھاتے پیتے۔ تو شہید کیسے کھاتا پیتا ہے؟ تو شہید جب اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے دین کے صداقت پر یقین کر کے جام شہادت نوش کر لے، تو جس کی دین پر اعتماد کر کے یقین کر کے وہ شہید ہے۔ تو جس کی دین پر یقین کیا اور اس ہستی کا مقام تو بہت اونچا ہے، اس کی حیات کروڑوں درجے شہداء کی حیات سے اونچی ہے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ جانتا ہے وہ کیسی ہے، کس طرح اللہ ان کو رکھتا ہے، کیسے کھلاتا ہے پلاتا ہے، ایسے یا نہیں۔ یہ جو آتا ہے کہ مردے جب اس کا حساب کتاب ہوتا ہے اور وہ صحیح جواب دیتا ہے تو مد بصر اس کی جہاں تک نظر پہنچتی اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ جناب یہ قبر کے ساتھ قبر ہے، یہ کشادہ ہوگی تو یہ کہاں جائے گا؟ بھائی یہ تو برزخ کا مسئلہ ہے، یہ جسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل انسان جسم کا نام نہیں، روح کا نام ہے۔ اس کو اللہ جس میں مثالی دے دیتے ہیں، جس میں ملکوتی دے دیتے ہیں، وہ کھاتا پیتا ہے، چلتا ہے، اور جنت کی باغات میں عرش معلیٰ کے نیچے قندیلوں میں رات گزارتے ہیں۔ اس جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے، جیسے سورج کروڑوں درجے اونچا ہے ہاں زمین سے، لیکن کتنے زمین کے ساتھ کتنا اتصال ہے، اس طرح اتصال ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سرو کو قبضہ کیا ہوا ہے اندر، اسی کے اندر۔ یہ اللہ کا ایک بڑا نظام ہے۔ برزخ کا عالم جو ہے دنیا کے عالم سے ہزاروں بڑا عالم ہے، وہاں ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارا عقیدہ یہ اور جو نصوص قطعیہ ہے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ اچھا، من صلی علیہ عند قبری سمیت، حضور نے فرمایا جو میرے روزے پر آ کر درود پڑے گا میں سنتا ہوں، ومن صلی علیہ نائن ابلغت، جو دور سے پڑے گا پہنچایا جاتا ہے۔ ہم دونوں طرح، ایک کہتے وہاں ہی نہیں سنتے، دوسرے کہتے حضور ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم افراط و تفریط میں۔ فرمایا جو میرے روزے پر آ کر پڑے گا اللہ مجھے سناتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اور جو دور سے پڑے گا ابلغت، پہنچائے کیسے؟ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، اللہ کے لاتعداد فرشتے ہیں زمین پر پھرتے ہیں، جہاں بھی حضور پر کوئی صلاۃ و سلام پڑے گا وہ فرشتے لے کر حضور کے دربار میں پیش ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے بیٹے نے آپ پر پڑھا ہے، درود پڑھا ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ تو اس لیے اعتبار سے یہ ایسی چیزیں ہیں، ہم اس میں پڑھ کر اپنے کم علمی کی وجہ سے اپنے ایمان ضائع کرتے ہیں۔ ہم نے تو نصوص پر ایمان لانا ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے عاشم یعنی جب حدیث یہ کہہ رہی ہے، ہمیں اس میں چون چران کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صاحب نے کہا تھا کہ اچھا جی شاہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی سنتا ہے تو اس کا مطلب پھر حاجت روا بھی ہو گئے نا۔ میں نے کہا پاگل، حاجت روائی کا سن سے کیا تعلق ہے؟ حضور دنیا میں تھے، انہوں نے فرمایا میں حاجت روا نہیں ہوں، سنتے تھے کہ نہیں؟ میں سنتا ہوں تو حاجت روا ہوں۔ حاجت روائی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے۔ ایسے یعنی یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
لیکن ہاں جہاں سما کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، یہ بڑا لمبا معاملہ ہے۔ بہرحال میں نے تھوڑا سا اشارہ اس لیے کیا کہ آپ ذہن کے اندر ایک بات رکھ لیں، اگر میری بات سنتے ہیں یہ باتیں یہ باس کی قابل نہیں ہیں، اس میں ایمان چلا جاتا ہے۔ نبی کے ذات کو موضوع باس نہ بنایا جائے، بناؤ گے افراد و تفرید کرو گے تو ایمان سے فارغ ہو جاؤ۔ اس لیے بات ایسی ہے جو نصوص نے بتایا، ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے، اس پر چلیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور نہ کہو ان کے بارے میں جو مارے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات کہ وہ مر گئے، بل احیاء قرآن کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی حیات کیسی ہے۔ قرآن نے کہا نہیں سمجھتے، ہم کہتے نہیں ہم سمجھتے ہیں، ہم اس میں بحث کریں گے۔ پاگل کے بچوں، قرآن کہتے تم نہیں سمجھتے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ یہ ہے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا اور ان کے دل سے خوف نکالنا اور ان کو آخری حالات امتحان کے لیے تیار کرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ایک چیز تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ تھوڑی تھوڑی چیز کے ساتھ، من الخوف ڈر سے، کبھی دشمن کا خوف آئے گا، والجوع بھوک سے، کبھی اللہ کے راستے میں بھوک بھی آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے کمی سے، کبھی مال، کیونکہ جب آپ دین کا کام کریں گے تو دونوں کام تو نہیں چلتے کہ 24 گھنٹے دکان میں بڑے رہو اور کہتے میں دین بھی سیکھوں گا، وہ تو نہیں ہوگا۔ کوئی دکان کے لیے ٹائم نکالو گے، کوئی اللہ کے دین کے لیے نکالو گے، اللہ کے گھر کے لیے نکالو گے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکالو گے۔ یہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی، کبھی اللہ جان لے گا، شہادت ہوگی، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی۔ بعض کہتے ہیں ثمرات سے مراد اولاد ہیں، تمہاری اولاد اللہ کے راستے میں جائے گی، شہادت ہوگی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے میرے پیارے حبیب آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ وہ ہیں صبر کرنے والے جن کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے اللہ کے راستے میں، بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، باپ مر گیا، ایسے میں نہیں، خود کئی تکلیفیں آئی، پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا کہتے ہیں انا للہ، بھائی وہ چلا گیا تو میں نے بھی جانا ہے، انا للہ آیا، کتنا صبر آ جاتا ہے، بھائی میں نے بھی تو رہنا نہیں ہے نا، آج ان کا نمبر ہے کل میرا نمبر بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کان میں کچھ کہا تو رونے لگے، پھر حضور نے بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو فوراً ہنس گئی، خوشی کا اظہار۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو بلا کر کہ میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں آپ کی ماں ہوں، میرا حق ہے، چاہے عمر چھوٹی تھی لگی، ماں تو تھی نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ سے نسبت ہوتی ہے۔ کوئی کہ جی وہ جی ہماری ماتریری ہے، ماتریری ماں نہیں ہوتی، اگر تو اس باپ سے پیدا ہوا تو وہ تو تیری ماں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو ضروری نہیں تو اس سے پیدا ہو، لیکن ماں کی نسبت بھی باپ سے ہے، پہلی ماں کی نسبت باپ سے ہے، دوسری ماں کی نسبت بھی باپ سے ہے، تو جب باپ کو مانو گے تو ماں کو مانو گے، چاہے وہ ماتریری ہو چاہے غیر ماتریری ہو، ایسے میں نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ تو ماں تھی، سب احترام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ امی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات تھی؟ جب حضور نے آپ کے کان میں ایک دفعہ بات کی تو آپ روئی، اور دوسری دفعہ بات کی تو آپ ہنسی۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں بتانا، یہ راز کی بات تھی، لیکن آپ میری ماں ہیں، یہ آپ کا حق ہے، میں چھپاتی نہیں ہوں آپ سے۔ پہلے دفعہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اللہ نے مجھے بلا لیا، میں جا رہا ہوں، تو میں روئی،
پھر بلا کر فرمایا فاطمہ میری اولاد میں سب سے پہلے آپ میرے پاس آئی، میرے پاس آئی تو میں خوشی ہوئی کہ چلو 2-4 دن اگر ہیں، 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہوا کہ چلو یہ دن گزر جائیں گے، حضور کے پاس جانا ہے۔ تو اب حضور زندہ نہیں ہے تو پھر ان کے حضور کے پاس جانے کیا تھا؟ کہتے نا نبی گئے اور گئے تو وہاں تو جانا تھا نا۔ فرمایا میرے پاس آئی۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، حضور کے صاحبزادے تھے چھوٹے، بڑے غمگین بھی اس پر، اولاد ہوتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ چھوٹا بچہ چلا گیا 2 سال کا، وَإِنَّ لَهُ مُرْضِعَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے ماں جنت میں انتظار کر رہی ہے، وہ دودھ پلائے گی اس کو۔ تو وہاں چلے گئے، وہاں دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ کام سارے ایسے ہیں، عجیب غریب ہیں، تو اس طرح واقعات تو یہ آ گیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کے لیے، الذین وہ ہیں صبر کرنے والے، اذا اصابتہم مصیبت، جب پہنچے ان کو کوئی تکلیف، قالوا کہتے انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ اگر وہ چلے گئے تو میں نے بھی جانا ہے، راستہ تو حق ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے باہر ہندوستان، وہ کہتا ہے اچھا بھائی آپ نے اتنے وقت کے بعد میرے پاس آنا ہے، تو آدمی روتا تو نہیں ہو، کہتے چلا میں چلا جاؤں گا، عظیم یعنی وہ تو بلا دیں گے میں چلا جاؤں گا وہاں۔ تو یہ گوئے کہ ایک نظام ہے جو اللہ چلاتا ہے۔ فطری بات ہے کہ انسان جدائی سے پریشان تو ہوتا ہے، لیکن اس میں آدمی کو جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ غم جو ہے 2 قسم کا ہے رونا، ایک رونا قدرتی فطرتی ہے، قدرتی فطرتی، وہ کیا ہے؟ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاتی، یہ جائز ہے اسلام۔ اس لیے حضور کے آنکھوں مبارک سے بھی آنسو گئے جب ابراہیم کا انتہا فرمایا ان بفراقک یا ابراہیم لمحزون، اے ابراہیم آپ کی جدائی سے ہم بڑے غمگین ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں بچے کے لیے؟ فرمایا ہاں، بچے کی ایک محبت ہے جو باپ کے دل میں ہے، جو باپ کے دل میں قدرتی ہے، اور وہ اس محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی جدائی پر وہ غمگین ہو، اور غم کا اظہار آنسو سے ہوتا ہے۔ تو قدرتی فطرتی رونا جائز ہے۔ ہاں بناوٹی رونا، بناوٹی کیا ہے؟ زبان سے ہا ہا کرتے ہیں اور ہاتھ چلتا ہے، ہائے 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 ہائے، یہ ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہے نہیں جو اپنے چہرے کو مارے اور اپنی چھاتی کو مارے، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے بال نوچے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ بناوٹی رونا ہوتا ہے، آنسو نہیں ہے اور چیخیں مار رہے ہیں۔ بھائی چیخیں مارتے ہو تو آنسو بھی لاؤ نا، آنسو کوئی نہیں۔ تو بناوٹی رونا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، قدرتی فطرتی رونا جائز ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ ہیں صبر کرنے والے جن کو تکلیف پہنچتی ہے، قالوا کہتے انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک، یہ لوگ جو ہیں، علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر شاباشیں ہیں۔ صلوات مانا شاباش، کمال کر دیا میرے طرف سے، شاباشیں، صلوات من ربہم، وہ شاباشیں ان کے رب کی طرف سے، انہیں خاص رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ اصل راستہ یہ ہے کہ غم پریشانی ہو، آنکھوں سے آنسو چلے، دل غمگین ہو، لیکن زبان پر اللہ سے کوئی شک و گلا، او اللہ آپ کو میرے بیٹی کی ضرورت تھی، آپ نے اسی کو لینا تھا، بھئی دیا کس نے تھا؟ تیرا بیٹا ہے، دیا کس نے تھا؟ جس نے لیا اسی کا تو تھا۔ اللہ آپ نے میرا ہی مان لینا تھا، کسی اور کو نہیں۔ یہ کئی بیوقوف ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اور ان کا شبہ تھا، جیسے بیت اللہ کے تحویل پر
قبلے کی تحویل پر ان نے اعتراضات تھے. ایک اور تھا، وہ یہ تھا کہ جاہلیت کے دور میں ایک مرد ایک عورت نے بیت اللہ شریف کے اندر منہ کالا کیا. اللہ بعض وقت ایسا جلال ہوتا ہے کہ فوراً اللہ پکڑ لیتے ہیں. اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہوئی، اللہ نے فوراً ان کو پتھر بنا لیا، مست ہو گئے. لوگوں نے عبرت کے طور پر ان دونوں بتوں کو، بت شکل تھی، بیت اللہ کے دروازے پر آویزان کیا کہ لوگ اسے عبرت حاصل کریں. کچھ وقت آ گیا کہ یہاں سے انہیں اٹھا کر صفا مروہ، ایک صفا پر رکھا، ایک مروہ پر رکھا کہ لوگ یہاں جب طواف کریں گے نا تو عبرت حاصل کریں گے. چلو بیت اللہ سے ہٹا دو یہاں. ایک دور بعد میں آیا، وہ سمجھے کہ شاید یہ جو صفا مروہ کی دوڑ ہے نا یہ ان کی وجہ سے ہے، یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں، جو لوگ سمجھے کہ یہ تو اس وجہ سے ہے. اور قریش مکہ یہی سمجھے. مسلمانوں پر جب حج فرض ہوا اور عمرے کے لیے آئے پہلے تو صفا مروہ گئی. ان کو موقع ملا اعتراض کا، کہنے لگے جی ہمیں تو غیر اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، خود تو کرتے ہیں. ہمیں کہتے بتوں کی تعظیم نہ کرو، خود بھی کر رہے ہیں. یہ صفا مروہ پر جو جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ظالموں، صفا مروہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ تو عارضی طور پر بت انہوں نے رکھے تھے، اصل تو شاعر اللہ ہیں. شاعر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے ذرائع، اللہ کی یاد کا سبب جو ہو اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں. اللہ کی یادگار، یہ لفظی معنی ہے اللہ کی یادگار. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالموں وہ تو یادگار ہیں، یہ اس سے نہیں ہے. تم طواف کرو، صفا مروہ میں جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے. ان صفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی یادگار میں سے. صفا صفی اللہ سے ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی یاد. مروہ مرتن سے، حضرت مائی حاجرہ کی یادگار. یہ تو دو وہ ہیں جو اصل مائی حاجرہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. یہ شاعر اللہ ہیں، آشمیہ نہیں. فمن حج البیت، پر جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس کوئی گناہ نہیں علیہ اس کے اوپر، ان یطوف، کہ طواف کرے بہما ان دونوں کا، یعنی درمیان میں 7 چکر لگائیں. ومن تطوع خیرا، اللہ کا قانون ہے جو اضافہ کرے گا نیکی میں، تطوع اضافہ کرے گا نیکی میں، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑا قدردان ہے. شاکرن قدردان ہے، علیم جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے. اب یہاں اللہ نے فرمایا، یہاں حضرت عروہ نے جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے تھے، بانجے لگتے تھے. تو وہ شاگرد تھے ام المومنین کے، بڑا علم تھا اس کے پاس. ان نے سوال کیا، ام المومنین آپ بتائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو صفا مروہ کی سعی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے لازم تو نہیں ہوا نا، جو نہ کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اس کا تو مطلب یہ نکلا. ام المومنین کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، قرآن حدیث کا علم. آج کل ویسے عورتیں اب احساس کمتری میں مبتلا ہیں. اللہ نے ام المومنین کو اتنا علم دیا تھا، 2000 سے زیادہ، 2272 یا 73 حدیثیں صرف ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایات ہیں. ان کے شاگرد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ سب ان کے شاگرد ہیں جو بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں.
اللہ نے اتنا علم اس کو فقات بھی دی تھی، لیکن اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا علم دیا 9 سال کے اندر، کیونکہ ان کی رخصتی جو ہوئی حضور کے ساتھ عمر 9 سال تھی، اور 18 سال ان کی تھی کہ حضور کا وصال مبارک ہوا۔ تو 9 سال کے اندر اتنا بڑا علم اس نے حاصل کیا کہ اجلہ صحابہ کرام بڑے بڑے ان کے شاگرد ہیں۔ تو کیا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا عروہ اصل بات یہ نہیں ہے، اگر اس میں طواف ضروری نہ ہوتا تو اللہ یوں فرماتے فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، لا آتا کہ اگر جو بیت اللہ کا حج کرے اور طواف کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ نہ کرے، وہ یوں آتا۔ اللہ نے یہاں اجازت دی، لوگ چونکہ منع کرتے تھے، اجازت دی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں اگر طواف کیا جائے، ایسے یا نہیں، اللہ یطوف نہیں ہے، ومن فرمایا ومن اویت فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا، جو اضافہ کرے گا نیکی میں فإن اللہ شاکر علیم، اللہ جانتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، یہ وعید ہے ان علماء کے لیے، ان پیروں کے لیے جو عیسائیوں کے اور یہودیوں کے بڑے تھے کہ جان بوجھ کر یہ بے ایمان ایسی باتیں کرتے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ صفا مروہ جو ہے یہ حب النائلہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ مائی ہاجرہ نے 7 چکر لگائے صفا مروہ پر، اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، ایک نبی کی محبت میں اتنی سرگردان تھی، پھر درمیان میں نشیبی علاقہ تھا، اس میں ذرا تیزی سے چلتی تھی، تو اللہ نے وہ ہمیشہ کے لیے ان پر لازم کر لیا کہ اب آپ جناب جو بھی حج کے لیے آئے گا مائی ہاجرہ کی سنت ادا کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہہ دیجیے عورتوں کی کیا قدر ہے اللہ کے یہاں، یہ قدر نہیں ہے، یہ قدر نہیں ہے کہ مرد و عورت ہو، قیامت تک آپ نے مائی ہاجرہ کی سنت کو جب تک زندہ نہیں کرو گے تو تمہارا حج نہیں ہو، اس کو رکن بنا لیا، رکن بنا لیا، اور تھا کیا، یہی تھا مائی ہاجرہ کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لیکن یہودیوں عیسائیوں کو اس کا علم تھا، صرف مسلمانوں کو ستانے کے لیے اعتراض برا اعتراض۔ اللہ ان کو وہی سناتا ہے، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما وہ چیز انزلنا جو اتارا ہم نے من البینات واضح دلائل میں سے، والہدیٰ اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ پیچھے اس کے کہ بیان کیا ہم نے اس کو فی للناس سے لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، کتاب سے مراد ہے تورات انجیل زبور، کہ یہ چھپا رہے ہیں حالانکہ اس میں موجود تھا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہے، کتمان حق کا، جو یہ حق کو چھپاتے، یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، آج یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، اور لعنت کریں ان پر لعنت کرنے والے اللہ کے سارے فرشتے، اللہ کے سارے نبی۔ وہ شخص جو حق سمجھ کر بھی چھپاتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے لعنتی۔ الا الذین تابوا، ہاں ترغیب توبہ کی ہے، چلو غلطی ہو گئی، آپ نے ضد کی، دین کا مسئلہ چھپایا، پیٹ کے خاطر، پارٹی کی وجہ سے، لالچ میں آ کر، دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا، ایک دفعہ خیال آیا اوہو میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، یہ پارٹی کام نہیں آئے گی، یہ برادری کام نہیں آئے گی، یہ قبیلہ کام نہیں آئے گا، اللہ کا دین آئے گا۔ میں نے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، غلطی جو ہو گئی، توبہ بھی کرتا ہوں، اب لوگوں کو بتاؤں گا میں غلطی پر تھا، اصل حق راستہ یہ ایسے میں نہیں بھائی میں اپنی تک غلطی پر تھا، اب راستہ مجھے معلوم ہو گیا، حق یہ ہے، آدمی حق کا تلاش کرے، پارٹی کے کرے، کیا ہے پارٹی، کیا ہے آپ کے کام تو نہیں آئی، ایسے میں نہیں،
اور اگر اس کی غلط مطالعہ کیا یا غلط تقریر سنی، اس نے کوئی ذہن بنایا، لیکن جب وہ حق سن لے تو اس پر تلاش کرے کہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر ٹھیک ہے تو میں نے مولوی کے پیچھے تو نہیں جانا، میں نے تو اللہ کے رسول کے پیچھے جانا، تو فوراً اپنے عقیدے کو تبدیل کر لے۔ یہ ہے حق والوں کی نشانی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، وبینوا، پھر بیان بھی کیا کہ بھائی میں غلط نظریہ رکھتا تھا، آج میں نے قرآن حدیث سن کر میرا نظریہ ٹھیک ہو گیا، بس یہ وبینوا، بیان کریں۔ فاولئک اتوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ متوجہ ہوتے، اتوب، اللہ پر میں تو متوجہ ہوتا ہوں، علیہم، ان کے اوپر، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا، ہاں جو ضدی ہیں، اصرار کرتے ہیں اپنے باطل عقیدے پر، باطل نظریے پر، باوجود دلائل سننے کے کہتا ہوں جی ساری پیو دا دیتا ہے عقیدت نہیں نا بابا، ہماری پارٹی کا تو یہ نہیں ہے، میں تو فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو پھر تو میں ان سے نکل جاؤں گا اگر میں عقیدہ تبدیل کروں۔ اوہ پارٹی کون چھوڑ سکتا ہے، یہ تو میں نے نہیں چھوڑنی۔ الا الذین، یہ آ گیا، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے حق سے انکار کیا، وماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، اور تھے کفر کے حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، رحمت سے دوری، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں کی، والناس اجمعین، سب لوگوں کی، سب آل اللہ، سب انبیاء علیہ السلام، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، ذرا بھی ان کے اوپر عذاب ہلکا نہیں ہوگا جہنم میں داخل ہونے کے بعد، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت ملے گی، چھٹیاں بھی نہیں ہوں گی کہ آج جمعرات کی چھٹی ہے، اتوار کی چھٹی ہے، ایسا نہیں، چھٹیاں نہیں ہوں گی، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو وہ چل کے یا ایھا الناس اعبدوا، اب چلو آپ پیچھے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ یہاں اسی کا اعادہ ہو رہا ہے، اعادہ دعوی صورت۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہماری شیوخ پر قرآن رحمت نازل فرمائے، کیسے قرآن پاک سمجھایا، یہ تفسیروں سے آپ کو نہیں آئے گا، وہ تو ایک ترجمہ ہوگا، تشریح ہوگی، یہ چیزیں نہیں ملتی، اس لیے ہم نے سادے قرآن تمہیں دیے ہیں کہ اس میں نکتے لکھا کرو، ڈالا کرو، ایسے میں نہیں، یہ کام آئیں گے۔ یہ جا کرنا دعوی صورت کا اعادہ ہو گیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے۔ عاجم یعنی هو الرحمن الرحیم، وہی بڑا مہربان اور بڑی بخشش والا ہے۔ لہذا ایک ہی ہے، رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی وہ ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا سے، کہ دنیا کا سارا نظام، عزت ذلت، امیری فقیری، رزق روزی کم زیادہ، صحت بیماری، یہ رحمانیت کی صفت ہے، اور سب کو دے رہا ہے، مسلمانوں کافروں۔ رحیم آخرت سے اس کا تعلق ہے کہ بخشش بھی اس کی بہت ہے، لیکن صرف مسلمانوں کے لیے، مشرک کافر کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا جب رحمان بھی وہ ہے، دنیا کا نظام بھی اس کے اختیار میں، آخرت کا نظام بھی اس کے اختیار میں، تو پھر آپ اور کے در پر کیسے جاتے ہو؟ ان نے تمہیں کیا دیا ہے یہ بتاؤ؟ تمہارا سر اس نے پیدا کیا کسی نے، تمہارا ایک بال پیدا کیا ہے، تمہیں ایک ناخن پیدا کیا ہے، تمہاری ایک سانس کا مالک بھی ہے کوئی؟ جب نہیں ہے تو پھر جھکنا ایک اسی کے ہو کہ جس کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے۔ ہاں جو اللہ کے نیک بندے، ان کی اطاعت کرو، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرو، اولیاء اللہ کی اطاعت کرو، وہ جو کہتے اس پر چلو، لیکن عبادت صرف اللہ کی کرو۔
نہ نبی عبادت کے لائق ہے، نہ ولی عبادت کے لائق ہے، پوجنے پرستش کا لائق، پکارنے کا لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفة فی اہلنا واتمس علی وجوہ اعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المؤمنين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق۔ بسم الله خير الأسماء، بسم الله خير، بسم الله والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه۔